بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمین۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کی خدمت میں مطالعہ قرآن کے حوالے سے 4 آیات کا خاص طور پر مطالعہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت 83 to 86 بتانا مقصود ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ مضبوط عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ سورۃ البقرہ کی آیت 83 میں 7 باتیں بیان ہوئی ہیں اور 7 باتیں ساری کی ساری اہم ہیں۔ انشاءاللہ پوائنٹس کی صورت میں آپ کو بتایا جائے گا۔ پہلی جو بات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے متعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہم نے بننا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرنے کے بعد ہی اللہ کا بندہ ہم بن سکتے ہیں، اس سے پہلے ممکن نہیں۔ تو جو دوسری بات ہے انتہائی اہم نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ، یعنی بندگی کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو والدین آپ اس میں آپ دیکھ لیجیے کتنا اہم ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کا خاص خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَذِي الْقُرْبَى، یہ تیسری جو صفت بیان کی جا رہی ہے، تیسرا اہم جو ہے جو پوائنٹس خاص طور پر بیان کیے جا رہے ہیں، وَذِي الْقُرْبَى، اور قربت داروں یعنی قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور پھر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات۔ محترم ناظرین آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے بعد تقریباً جو ہے ایک صفت بیان کی ہے، وہ اللہ کی بندگی کی، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہے۔ یہاں یہ ایک بات میں نوٹ کروا دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن میں 4 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے بعد والدین کا ذکر ہے، اور ان میں سے ایک مقام یہ ہے جو میں ابھی عرض کروں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کے بعد فرمایا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، جیسے کہ اس کا میں ترجمہ عرض کر چکا ہوں۔ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، پھر فرمایا آیت کے اگلے ٹکڑے میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم میں سے پھر گئے سوائے چند کے، اور تم جو ہے پھرنے والے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا ہے، خاص طور پر اللہ کی بندگی کے بعد 6 صفات یہاں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ کی بندگی کے سمیت جو ہے وہ 7 صفات بیان ہوئی ہیں۔ اب اگر ان کو ایک ایک کو انالیسس کر لیں تو بڑی بات واضح ہو جائے گی۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کر لیں اور معاملہ سارے ہی آسان ہو جائے گا، اور والدین کے ساتھ جو اس نے سلوک کا معاملہ ہے تو یقیناً اسلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اگر جو غربا مساکین ہیں ان کے ساتھ ہم جو ہے تعاون کا معاملہ کریں اور ان کے ساتھ جو ہے اس میں سلوک کا معاملہ کریں، مالی طور پر ان کے ساتھ امداد کریں، تو یقینی طور پر غربت تو کسی حد تک جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد فرمائے نماز کی ادائیگی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کی ادائیگی کے حوالے سے یہ بات ہے خاص طور پر۔ قرآن میں بڑی اہم آیت مبارکہ کا وہ ٹکڑا ہے، فرمائے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یقیناً نماز بے حیائی یعنی برے کام سے منع کرتی ہے۔ اگر ہم نماز کی پابندی کر لیں اللہ کی توفیق سے
تو یہ جو برائی ہے، یہ جو برے کام ہے، اس سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں منع کر دے گا. وہ آتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے وہ صاحب مال اگر زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو غربت ویسے ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ 7 صفات بیان ہوئی ہیں. آئیے اگلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ. یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کا آگے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ بات عہد کے طور پر لی گئی کہ دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے وصال کے بعد، ان کے انتقال کے بعد جناب یوشع بن نون انہوں نے قیادت کی، اور اپنی قیادت میں ہی بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے فلسطین کو فتح کیا. بنی اسرائیل کی قیادت کی، اور بنی اسرائیل کی قیادت کرتے ہوئے فلسطین کے ایک شہر کو ریحا کو فتح کیا. اور فتح کرنے کے بعد جو ہے اس کو فتح کرنے کے بعد پھر سارا ہی فلسطین آپ نے فتح کر لیا. اور فلسطین جب فتح ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کے 12 قبائل بن گئے. اب یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ تم اپنے بھائیوں سے لڑائی نہ کرنا اور اپنے ہی علاقے میں، اپنی ہی ریاست میں رہ کر امن اور سلامتی کے ساتھ رہنا. تو یہاں یہ بات کی جا رہی ہے. لیکن ہوا یہ کیا کہ 12 قبائل تھے، 12 ریاستیں تھے، انہوں نے آپس میں لڑائی کرنا شروع کر دی اور ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت کرنا شروع کر دی. اب ظاہر ہے کوئی کچھ لوگ ہوتے ہوں گے جو تنگ آ کر، اس ظلم سے تنگ آ کر ظاہر ہے انہوں نے وہ ہجرت کر لی. اب جب وہ کسی اور ریاست میں جاتے تو پھر وہ لوگ جو ہے قیدی بنا لیتے، اور پھر اس کے بعد واپس آتے تو پھر یہ لوگ جو ہے ان کو فدیہ دے کے چھڑا لیتے اور کہتے یہ کہ اللہ کا حکم ہے. اس وقت جب یہ فدیہ دیتے تو وہ تقی بن جاتے، اللہ کے حکم پر ہم عمل کرتے ہوئے ان کو چھڑا رہے ہیں. تو یہاں اگلی آیت میں انشاءاللہ آپ کو مطالعہ ملے گا. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. وہ کیا عہد تھا؟ وہ عہد یہ تھا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم خون نہ بہانا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی اپنوں کو ان کے گھروں سے نکالنا. ثم اقررتم، اور تم نے اس پہ اقرار کیا. وانتم تشہدون، اور تم گواہ تھے. محترم ناظرین، جیسے کہ میں نے یہ واقعہ عرض کیا ہے، یہ آیت اسی واقعے کے متعلق ہے، بنی اسرائیل کے متعلق. اگلی آیت میں فرمایا، تھوڑی طویل آیت ہے، آیت 85، فرمایا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم نے وہی کیا کہ اپنوں کو قتل کیا. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نے نکالا اپنے ہی ان کے گھروں سے ایک فریق کو، یعنی ایک گروہ کو. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، زیادتی کرتے ہوئے گناہ کے معاملے پر، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے حد سے تجاوز کیا. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ آپ نے سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ رہنا ہے، اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو پامال کیا. یہاں رک کر ہم تھوڑا اپنا جائزہ لیں کہ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر کتنا عمل کر رہے ہیں. ہمارے ہاں نیکی کا تصور ہے؟ کیا تصور ہے؟ قرآن ہمیں نیکی کا تصور کیا دیتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. یہاں کہیں جز نہیں ہے. ہمارے ہاں دین کا تصور، ہمارے ہاں جو ہے کچھ لوگ جو ہے نیکی کا تصور بنا کے بیٹھے ہیں. نیکی کا تصور کیا ہے؟ وہاں سے سود کے دھندے بھی چل رہے ہیں، اور وہاں سے نیکی کا کام یہ ہے کہ وہاں حج کر لی جاتی ہے، اور یہ ہے کہ پتہ نہیں کہ یہ جو مال ہے یہ حلال کا یا حرام کا ہے. وہاں سود کے دھندے بھی چل رہے ہیں، وہاں نمازیں بھی چل رہی ہیں. وہاں سود کے دھندے بھی چل رہے ہیں، وہاں عمرے بھی چل رہے ہیں. وہاں سود کے دھندے بھی چل رہے ہیں، وہاں جو ہے عبادت بھی کی جا رہی ہے. وہاں سود کے دھندے بھی چل رہے ہیں، وہاں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں. وہاں سود کے دھندے بھی چل رہے ہیں، وہاں اخلاق کا کام بھی کیے جا رہے ہیں. وہاں سود کے دھندے بھی چل رہے ہیں، وہاں سارے کے سارے جو ہے معاملات جو ہے عبادت بھی کی جا رہی ہیں.
کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کے متعلق آپ سے نہیں پوچھے گا؟ قرآن کا مطالعہ کریں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی، حدیث کا مطالعہ کریں، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ ہے ہمارے ہاں نیکی کا تصور کہ ایک گناہ بھی چل رہا ہے، یہ تو ہماری جو ہے ضرورت ہے، یہ تو ہمارا جو ہے، اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اس کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلتا، سود کے بغیر ہماری تجارت نہیں چلتی، ہم کھائیں کہاں سے؟ بھئی جس اللہ نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس اللہ نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے وہ رزق وہاں سے دے گا جہاں مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ کو مجھے گمان نہیں ہوگا، حلال کی روزی کھائیں۔ اور کچھ لوگوں نے ایسا تصور کیا ہے جسم فروشی بھی کرتے ہیں اور پھر ساتھ میں جو ہے محرم کا وہ مہینہ آتا ہے، اس میں کالے کپڑے پہن کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ان کے ہاں نیکی تصور کیے ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے کچھ خاص مہینوں میں جا کے وہ مزاروں پہ جا کے وہاں ڈانس کرتے ہیں، وہاں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اور ان کے ہاں جو ہے وہ سارے برائیاں چل رہی ہیں، اور پھر وہاں جا کر جو ہے ڈانس وغیرہ پارٹی کر کے، اور یہ ہے ان کے ہاں یہ نیکی تصور بھی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے ڈاکے ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ مال کسی کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ہاں نیکی کا تصور ہے۔ نیکی کا تصور، یہ سارے کے سارے جو معاملے، یہ ہرگز نیکی کا تصور نہیں ہے۔ نیکی کا تصور وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ سورہ حشر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی تلقین اور تعلیم دے وہ اس بات پر عمل کرو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ ہے اصل میں تقویٰ، یہ ہے نیکی کا تصور۔ نیکی کا تصور وہ ہے جو ہمیں دین نے دیا ہے، نیکی کا تصور وہ ہے جو ہمیں اسلام نے دیا ہے، نیکی کا تصور وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اس ضمن میں قرآن کہتا ہے، اور یہ دیکھیے آپ بنی اسرائیل کا حال دیکھ لیں، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُم مَّا أَنتُمْ تَشْهَدُونَ، جس بات سے اللہ نے منع کیا ہے وہی کام کر رہے ہیں۔ آیت کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور جب وہ قیدی ان کے پاس آتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ان کو جو ہے فدیہ دے کے ان کی رہائی کر لیتے ہیں۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، فرمایا کہ حالانکہ تم پر تو حرام تھا ان کو اپنے گھروں سے نکالنا، اور تم نے نکال دیا۔ آیت کا اگلا ٹکڑا بڑا اہم ہے، فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان تو رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، یہ کیسا دین ہے؟ جہاں میٹھا ملتا ہے وہ ہاں، وہ وہاں ہپ ہپ، اور جہاں کڑوا اس کو تو، یہ کہاں کی دین کی بات ہے؟ دین میں داخل ہونے ہے تو اللہ کی توفیق سے پورا داخل ہو جاؤ، کوشش میں لگے رہو، یہ ہے اصل بات۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، بنی اسرائیل کی یہاں بات کی جا رہی ہے، اور جیسے کہ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، یہ قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری انسان تک کے لیے مخاطب ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اللہ کو آپ کی اس نیکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی نیکی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اٹھا کے آپ کے منہ پر مار دیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، پھر ایسے لوگوں کے لیے جو ایسے عمل کرتے ہیں ان کے لیے سزا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ سبحانہ وتعالی غافل نہیں ہے جو میں اور آپ ہم سب عمل کر رہے ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ ہمارے سینوں سے جو راز ہیں، ہمارے سینوں کے جو راز ہیں اس سے واقف ہے۔ اگلی آیت فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید لیا ہے، دنیا کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے ہلکا نہیں کریں گے عذاب قیامت کے روز، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مکمل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر کل کا کل عمل کرنا ہے، کلی
کا پہلو ہے، جزوی پہلو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اگر میری زبان سے صحیح بات نکلی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اگر بات کرتے ہوئے میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلی ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس بات سے جو ہے مجھے معاف فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ محترم ناظرین سے میں اجازت چاہتا ہوں، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ